ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ دجال رہتا ہے۔ ان کی ملاقات ایک بڑی خوفناک چیز سے ہوئی جس کا رنگ سیاہ اور جسم پہ بال ہی بال تھے۔ سیٹن، ڈیول، لوسیفر، یہ تینوں ڈیفرنٹ ہیں یا یہ صرف ایک ہی؟ آپ یقین مانیں ایک عجیب ہیبکناک فیلنگ نہیں ہوتی، جیسے ڈر، خوف تھا، خوف، ایسی فیلنگ تھی وہاں۔ ایک شخص جو بہت لمبا چوڑا بھیانک زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس نے کہا میں تم سے صرف 3 سوال کروں گا اور تمہیں یہاں سے زندہ جانے دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لیٹس ٹاک ود علی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز شیڈوز اینڈ اسکریمز۔ تو آج ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ دجال رہتا ہے۔ کیا وہ واقعی میں وہاں پہ رہتا ہے؟ وہ جگہ کہاں پہ واقع ہے؟ یہی سب باتیں جانیں گے آج ہم ریحان بھائی سے۔ السلام علیکم ریحان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ریحان بھائی، کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دجال وہاں پہ رہتا تھا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا۔ یہ جگہ کہاں پہ واقع ہے؟ علی بھائی ہم سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہی شروع کریں گے۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ 3 صحابہ ہوں، جو کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہ تینوں بیسک مچھلی وغیرہ پکڑتے تھے سمندر میں۔ وہ راستہ بھٹک گئے، اچھا، راستہ بھٹک گئے، وہ اس آئی لینڈ پہ پہنچ گئے، اس جزیرے پہ پہنچ گئے جہاں زندگی کے کوئی نشانات ہی نہیں تھے۔ اس جزیرے کا نام کیا تھا اور یہ جگہ اب کہاں پہ واقع ہے؟ جزیرے کا نام آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، ہاں، تھوڑا سا سسپینس رکھا ہے ریحان بھائی نے۔ ڈیفینیٹلی وہ ہمیں رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ میں پہلے نہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جگہ پاکستان میں واقع ہے؟ یار یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اچھا، یہ بھی بعد میں بتاؤں گا۔ ریحان بھائی نے کافی سرپرائزز رکھی ہیں ویڈیو میں، مجھے خود نا ایک وہ ایکسائٹمنٹ سی ہو رہی ہے کہ جگہ کون سی ہے، کہاں پہ جو ہے آپ کو وہ، پتہ ہے ایکسائٹمنٹ کے بغیر اور آپ کو پتہ ہے اسلام کے بارے میں بات اور ایکسائٹمنٹ نہ ہو۔ وہ تینوں صحابی چھوٹی جو کشتیاں ہوتی ہیں جی، ان سے نا اس جگہ پہ پہنچے، اس آئی لینڈ پہ پہنچے۔ اچھا، ادھر ان کی ملاقات ایک بڑی خوفناک چیز سے ہوئی جس کا رنگ سیاہ اور جسم پہ بال ہی بال تھے۔ تینوں نے کہا کہ اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ کیا چیز ہے اتنی خطرناک؟ انسان تھا؟ نہیں، انسان نہیں تھا نا۔ اچھا، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسا، جاسوس، ایگزیکٹلی جاسوس پائے آپ کہہ سکتے اوکے، تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے، میرے ساتھ اندر ادھر مندر میں چلو۔ مندر میں گئے وہ تینوں۔ ایک شخص جو بہت لمبا چوڑا بھیانک زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اچھا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا یہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا ہے۔ وہ شخص ان کو دیکھ کے مسکرانے لگ گیا۔ اس نے کہا میں تم سے صرف 3 سوال کروں گا اور تمہیں یہاں سے زندہ جانے دوں گا۔ اچھا، اس نے کہا بسام کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ بسام جگہ یہ مدینہ اور مکہ کی سائڈ پر آتی ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ جو بسام کے درخت تھے ان پہ کھجوریں بڑی تازہ اور بڑی کھجوریں لگتی ہیں، اور اس نے کہا ایک وقت آئے گا وہاں سے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، جب صحابیوں نے کہا وہاں تو ماشاءاللہ بڑا پھل لگتا ہے، بڑا کچھ ہے، بسام کے درخت ختم ہو جائیں گے، اس نے یہ کہا۔ اس نے کہا پھر لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس کے کیا حالات ہیں؟ کہتے ہیں بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ، لوگ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، مچھلی وغیرہ پکڑتے ہیں وہاں سے، وہ بھی ایک ٹائم پہ آ کے سوکھ جائے گی۔ اچھا، پھر تیسرا سوال اس نے پوچھا، اب بتاؤ وہ نبی آ گیا؟ یہ ہمارے آقا کے بارے میں بات صلی اللہ علیہ وسلم، جی، ان کے بارے میں بات ہو۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نے کہا ہاں جی وہ مکہ سے مدینہ روانہ ہو چکے۔ اچھا، ہنسنے لگ گیا اونچا اونچا کہ میری آزادی کا وقت آ گیا، میری آزادی کا وقت آ گیا۔ اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سٹاپ یعنی کہ روک دیا. کہا مدینہ کی بات ہوئی, اس نے مدینہ کا پوچھا تو مدینہ میں کبھی وہ داخل نہیں ہوگا, یہ سرکار نے کہا. پھر سرکار نے انگلی کر کے کہا مشرق کی طرف 3 مرتبہ, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے, وہ مشرق میں ہے. دجال مشرق میں ہے, وہ دجال جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ دجال تھا. اچھا, سیٹن جسے ہم سیٹن بھی کہتے ہیں, دجال بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کا مجھے بتائیے گا, سیٹن اور ڈیول اور دیکھیں ایک اور ہوتا ہے لوسیفر, یہ تینوں ڈیفرنٹ ہیں یا یہ صرف ایک ہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ برے کام کریں گے نا, آپ بچپن میں شرارت کریں گے تو امی کیا کہیں گی؟ وہ شیطان ہے. یہ بھی ہے, بہت شیطان ہے, شرارتی. اب شیطان کی انگلش کیا ہوگی؟ سیٹن, ڈیول. اوکے, ایگزیکٹلی. ہاں, تو ڈیول کوئی بھی برا ہوگا نا, وہ ڈیول ہے. صحیح. اب بات کو تھوڑا فالو کیجیے گا. یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں سیٹن کی اور لوسیفر کی, لوسیفر از دا بیسک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایگزیکٹلی سی ای او بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ایگزیکٹلی جہنم کا سی ای او وہی ہے. ٹھیک ہے, اب کہنے کا مقصد یہ ہے سیٹن اس کا بیٹا ہے جس کو بڑی مار پڑنی. ایگزیکٹلی, اور ایسی مار پڑنی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اللہ رب العزت ہم کو تو اس کے شر سے اللہ پاک دور ہی رکھے, کیونکہ بے شک برائی کا انجام برا ہی ہے. سیٹن بیسک اس کا بیٹا ہے لوسیفر کا. دے آر ریئلی کلوز ٹو ایچ ادر. جو کام لوسیفر خود نہیں کرتا وہ اس سے کرواتا ہے, صحیح, سیٹن سے. ٹھیک ہے. اب دجال, بیسک دجال کو اینٹی کرائسٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایون کہ کرسچینٹی میں بھی اس کو نہیں مانتے. دے ریئلی ہیٹ سیٹن. ظاہر ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ, بائبل میں بھی واضح طور پہ اس کے بارے میں کہا گیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ نے کئی موویز میں دیکھا ہوگا الٹا کراس. جی, ٹھیک ہے, یہ اس کی بیسک عکاسی کرتے ہیں دجال کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گوئی آپ نے اسی وقت کر دی کہ مشرق کی طرف. تو اس عرب سی کے اندر تقریباً 4 جزیرے آتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایک یمن میں, جی, اس کے بعد دوسرا آ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے عمان میں. اچھا, اب یہ 2 جزیرے جو یمن اور عمان میں ہیں یہ تو ہٹ جاتے ہیں, یہ مشرق میں نہیں آتے. پہلی بات. اب ایک آ گیا انڈیا اور ایک آ گیا پاکستان. اچھا, وہ جزیرہ پاکستان میں, وہ جزیرہ پاکستان. اچھا, یعنی دجال پاکستان میں. ویسے پاکستان میں تو کافی دجال ہے. ہاں جی, اللہ معاف کرے, بے تحاشا. لیکن اصل والا جو ہے جو اللہ رب العزت کی اتباع نہیں کرتا, جو اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سنت پر عمل نہیں کرتا, جو اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا حق کھانے والے ہیں, جو ظلم کرنے والے ہیں, وہ سب دجال ہیں. صحیح بات ہے. پاکستان میں بے شمار دجال, پوری دنیا میں, اٹس ناٹ اونلی پاکستان, پوری دنیا بھری پڑی. ایگزیکٹلی, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, اس کے اسٹوڈنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ بیسک پاکستان میں ہے استولا آئی لینڈ. استولا آئی لینڈ, ایگزیکٹلی. اچھا علی بھائی, آج سے تقریباً 2 سال پہلے اگست کے مہینے میں گیا تھا. اچھا, آپ گئے ہوئے ہیں استولا؟ میں استولا گیا. ملے تھے دجال سے؟ نہیں بھائی, ملتا تو میں تو پھر کچھ اور ہی کرتا اس کے ساتھ. میں نے کہا چلو یار معافی دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, مذاق میں بات لے جاتے ہیں. اچھا, تو ادھر باقاعدہ جو مندر کی باقیات ہیں. نہیں, مجھے 1 منٹ ذرا ہولڈ کریں. آپ استولا آئی لینڈ کیسے پہنچے؟ تو علی بھائی ہم بیسک گئے بلوچستان. اچھا, ٹھیک ہے, بلوچستان سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت ہے. اس جگہ کا نام ہے پسنی. بائی روڈ 3 گھنٹے؟ نہ 3 گھنٹے, یعنی کہ ہم جائیں گے اس پہ اللہ آپ کا بھلا کرے بورڈ پہ. اچھا, یعنی کہ آئی لینڈ تک ایک, کیونکہ بورڈز ملتی ہیں, وہ رینٹ پہ ملتی ہے آپ کو, وہ آنا جانا آپ کے ساتھ کرتی ہے, وہ چھوڑ کے آپ کو آ جائے گی. آپ اس کو ٹائم پیریڈ بتا دیں گے تم نے مجھے واپس کب لینے آنا ہے, تو پھر وہ آئے گی بورڈ دوبارہ. الاؤ ہے اس آئی لینڈ پہ جانا؟ ہاں بالکل الاؤ ہے, بالکل الاؤ ہے. لوگ جاتے ہیں, لیکن بہت کم, کیونکہ اگر کراچی سے اگر ہم اس کا وایا دیکھیں تو تقریباً 10 گھنٹے کا وایا. اچھا, کراچی سے بائی سی. اچھا, ہاں, آئی لینڈ یہ سمندر کے اندر آئی لینڈ ہے بالکل.
یہ ہے تقریباً اس کا جو آئی لینڈ کا رقبہ ہے 6.7 کلومیٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ بیسک پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. 7 پہاڑ کہتے ہیں اس کو, 7 پہاڑوں کے اندر. یہاں غار بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ جگہ تو نہیں جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ پہاڑوں کے اندر تانبا ہے, کافی تانبے کی دیواریں ہیں, اس کے اندر دجال ہے سم تھنگ اس طرح کا بھی کافی پچھلے دنوں ایک وائرل ہوا تھا. اس کے جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہو نا, وہ یاجوج و ماجوج کا تانبے کی دیواریں اس کی ہیں. اچھا وہ یہ یاجوج ماجوج کا, اچھا وہ میرے خیال میں چائنا میں نہ چائنا میں نہیں ہے, وہ ترکی. نہیں ابھی لاسٹ ریسنٹ جو نیوز چلی تھی وہ یہ تھی کہ چائنا میں جو ہے وہ دجال یہ سب جھوٹ ہے, دریافت کر لیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ دیواریں چین جب تیار ہوئی ہے نا, اس کو بیسک تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب چنگیزیوں سے جنگ ہو رہی تھی نا, ٹھیک ہے, اور ان سے اللہ آپ کا بھلا کرے ہلاکو خان وغیرہ سے, اس وقت انہوں نے اپنی دیواروں کو بلند کیا تھا, تب انہوں نے وہ دیواریں بنائی تھی. اور ابھی بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہی ہے. کئی ایسے وہاں پہ جگہ ہیں جہاں پہ وہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہو کہ ادھر سے دجال آئے گا, وہ دیواریں چین اتنی بڑی بلند نہیں ہے. ابھی آپ نے دیواریں دیکھی نہیں ہے, کیونکہ جس دیوار کی بات سورہ کاف کے اندر ہوتی ہے نا, قرآن کی آیت کے اندر, کیونکہ دجال کا اور یاجوج ماجوج کا بہت گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے مرے گا وہ ویسے اٹھیں گے. یہ جیسے مرے گا نا یہ وہ اٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کبھی اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا, آپ پریشان ہو جائیں گے چل کیا رہا ہے. اور جب ہم حدیث کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ڈالتے ہیں باتوں پہ, وہ ایک دفعہ روح کانپ جاتی ہے. یہ آپ سرکار نے جو کہا وہ حقیقت, حق اور سچ ہے. یعنی کہ اب آپ نے کیا کہا کہ جس نے دجال کے شر سے بچنا وہ جمعے کے دن سورہ کاف پڑھا کرے, اللہ پاک اس کو دجال کے شر سے دور رکھے. ٹھیک ہے. اب دیکھو ہمیں ہر قسم کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپرچونٹیز دے دی ہوئی ہیں, ہمیں سب کچھ بتا دیا ہوا ہے, ہمارے پاس ہر قسم کا علم ہے جو آپ سرکار نے ہم لوگوں کو دیا ہے, کیونکہ دین مکمل کر کے گئے آپ سرکار ہم لوگوں پہ. ٹھیک ہے. کوئی بات چھپی نہیں اور کوئی بات ڈھکی نہیں, سب کچھ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. علی بھائی جب ہم وہاں پہنچے نا اسٹولا آئی لینڈ, آپ یقین مانے ایک عجیب ہیبتناک فیلنگ نہیں ہوتی, جیسے ڈر, خوف تھا, خوف, ایسی فیلنگ تھی وہاں. مجھے یقین مانے میرا دوست وہ ذرا تھوڑا پھٹو ٹائپ ہے, ماجد, وہ بھی چلا گیا. ملے ہوئے ڈیفینیٹلی آپ ملے ہوئے. چھوٹا مجا, بڑا مجا چھوٹا مجا آپ جانتے ہی. تو میری یقین مانو وہ ابھی ہم کشتی سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہیں آئی لینڈ کے, اور وہ میری قمیض کھینچ کے پتا مجھے کیا کہہ رہا ہے, تجھے اللہ نبی کا واسطہ واپس چل, یہاں نہیں جانا. ظاہر ہے ایک جگہ پہ آپ کو خوف, اور آپ کو پتا ہے آئی لینڈ ایک واحد جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی کا آنا جانا یا کسی کا گزر نہیں ہے. اذان, اذان کی آواز نہیں پہنچ رہی, تو ایسی جگہوں پہ تو پھر وہ کہتے ہیں دجال نہیں, تو پھر تو وہاں پتہ نہیں کیا کیا آپ جو سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح بات. یعنی کہ ایسی اینٹی ہمیں فیل ہو رہی تھی کہ جیسے آپ کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں, آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم پہنچے تقریباً, اللہ آپ کا بھلا کرے, ہم گھر سے نکلے 8 بجے, 8 9 10 11 بجے تک ہم وہاں پہنچ گئے ہوئے تھے بلوچستان سے وہاں سے. ہاں وہاں پہ. اور آپ یقین مانے علی بھائی صبح میں ڈر لگ رہا تھا, خوف تھا وہ. اب اس بندے نے ہمیں وہاں ڈراپ کیا, اس نے کہا میں واپس جا رہا ہوں, تو آپ مجھے وقت بتا دیں آپ کے کب تک. میں نے کہا بھائی تم مغرب سے پہلے آ جائے, جو اصول ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کہتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے, جو جگہ تم لوگوں کو بھاری لگے, محسوس ہو, کوشش کرو کہ مغرب سے پہلے وہاں سے نکل جاؤ, وہاں قیام مت کرو. ٹھیک ہے. اب ایسی کئی جگہیں آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں بھی ایک بڑی مشہور جگہ ایسی, ٹھیک ہے, وہاں لوگ رکتے ہی نہیں ہیں. ایون کہ آپ سرکار کی حدیث ہے اسپیشلی اس جگہ کے لیے یہاں رکنا. ہماری آڈینس کمنٹ میں بتائے گی وہ کون سی جگہ ہے, ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آپ نے بتانا, اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو علی بھائی بنجر بیابان, اور
ہم نے سمجھ لے کہ بیک پیک میں کھانا پینا سارا وہ چولہا شولہا بھی رکھا ہوا تھا کہ یار کوئی پرابلم کسی قسم کا نہ ہو, اللہ نہ کرے اگر کشتی نہیں بھی آتی تو ان کیس ہم کیمپ وغیرہ لگا کے کوئی نہ اور ایسی جگہ پہ انسان جاتا بھی اپنی ذمہ داری. ایگزیکٹلی. علی بھائی جب ہم پہنچے نا اوپر والی سائڈ پہ تو اوپر ہم نے دیکھا مندر. اچھا وہاں پہ مندر ہے. یہ وہی مندر یہ تو نہیں وہی جہاں مندر پہ ہے وہ جو تین صحابہ جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا. کالی ماتا کا مندر ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے, وہ جساسا. اب آپ کو پتا لگ گیا کون ہے. ہاں بیسک اس کا مندر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, دجال اور کالی ماتا کا کوئی لنک ہے؟ دیکھیں ایک جو صحابہ کو وہاں پہ بلایا گیا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو. شیطان کو اللہ نے کہا میں تجھے کھلی آزادی دیتا ہوں, بھٹکا, میری مخلوق کو بھٹکا سکتا ہے. اب اس نے اپنا پیغام تو پہنچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر کشتیاں کیا سارا کچھ ہی گھوم جاتا. جب میسج کنوے کرنے ہو نا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بے شک دجال کی اوقات نہیں تھی, لیکن اللہ نے اپنے حبیب تک یہ بات پہنچانی تھی. ذریعہ, بے شک یہ ذریعہ بنا. ٹھیک ہے, وہ اس آئی لینڈ پہ پہنچے. آج یعنی کہ ہمیں سرکار کی بات سے آج ہم لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ لگا کہ آخر وہ ہے کہاں پہ. ٹھیک ہے, اس مندر میں اتنا خوف تھا کہ آپ کی صرف سوچو اس جو زمین تھی. اور تینوں چاروں دوست ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, اللہ کا واسطہ یہاں پہ نہ جا, پیچھے آ جا. بڑی آپ کو کیا جنون تھا کہ جانا ہی. یار دیکھ لی میں ایک بات کہوں چھوٹی سی, ہم لوگ اپنی زندگی میں ہماری بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹی کچھ اور ہے. ظاہر ہے کہ ایک چیز یار میں اپنے تقریباً آپ یہ سمجھ لو کہ آج سے 10 سال پہلے یہ واقعہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سن رہا ہوں, یہ حدیث مبارکہ سن رہا ہوں. یار وہ ایک تجسس تھا, ایک تجسس تھا کہ یار آخر ہے کہاں پہ یہ, یار پتہ تو لگنا چاہیے نا. تو جب پتہ لگا نا اس کا فائنل کہ بھائی یہ تو یہاں پہ ہے, میں نے کہا یار یہ موقع نہیں گوانا چاہیے. اور انشاءاللہ اپنے آڈینس سے ایک چیز کہنا چاہوں گا, نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم ادھر ہوں گے اور لائف انشاءاللہ ان کو سب یہ ہمارا پوڈکاسٹ سے پہلے پلان تھا انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ہی لے کے جائیں گے, ٹینشن نہ لیجیے. سگنل نہیں آتے, اگر بچ گئے تو لا کے دکھا دیں. اللہ نبی بس, اللہ نبی کوئی بات. تو یعنی کہ علی بھائی سمجھ لیں کہ وہاں غار تھے, اور یہ نہیں ہوتی جھاڑیاں کانٹے دار ایسی, یعنی کہ سنسان. زندگی کے اثرات تو اس کوئی نظر ہی نہیں آتے. آپ واقعی ایک دفعہ بندہ جو عام نہ وہ اپنا خوف میں مر جائے گا وہاں. اور اس کے بعد ہم نے گھومنا پھرنا شروع تھوڑا کیا. ہم اوپر والی سائڈ پہ گئے, دیکھا کیا کیا ہے. اچھا وہاں پہ جو مندر ہے وہاں پہ کوئی یہ جو ان کے ہوتے ہیں پنڈت اور اس طرح نہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ کچھ بھی نہیں. بند, بالکل بند بھی نہیں ہے. وہ جگہ ہی ختم ہو گئی ہے. صرف باقیات آپ جسے کہتے ہیں نا, صرف ایک تھوڑا بہت سٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کبھی مندر ہوتا تھا. صحیح. اور یہ مندر پتہ کتنا پرانا ہے؟ 2000 سال پرانا. صحیح چلیے بھائی 2000 سال پرانا مندر ہے یہ. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیز ہوں گی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو بھی پتہ نہیں جڑے صحیح بات ہے وہ تو جنونی ہے کہ وہ کہنا اسی جا رہے ہیں دجال نو اج پھنڈن ڈنڈے شنڈے پھڑن تے پتہ چلے آئی لینڈ تے پہنچے نے تے دجال نو کٹن رہے ہیں دو ہتھی. اینی وے کیونکہ جیسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اور دجال کی آزادی, کیونکہ آپ کی زندگی میں تو اس کی اوقات کیا اس کے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں آزاد ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہے, اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج تک کئی ہزار لوگ گئے ہیں اس آئی لینڈ پہ اور ریسرچ کی ان لوگوں نے, اور ان کے بھی اگر آپ کبھی تاثرات اور ان کے کمنٹس وغیرہ دیکھیں آپ کو وہ یہی کہیں گے کہ ایک دفعہ خوف کی علامت ہے وہاں پہ. آپ کو ایک دفعہ واقعی اندر سے ہوتا ہے کہ یار میں کہاں پہ آ گیا. چلے جائیں گے انشاءاللہ.
مجھے بھی وہ ہو رہا ہے کہ یار دیکھیں گے. تجسس ہوتا ہے علی بھائی, اور بالکل ہوتا ویسے ہے, بھی جو ہے علم لینا چاہیے. بالکل ہاں. بالکل. اور ہمارا تو ویسے بھی ہمارے بھائی عثمان چھوٹا بھائی, اس کے ساتھ ویسے بڑے پلانز ہیں اس دفعہ گھومنے پھرنے کے ایسی جگہوں پہ. ان کے چھوٹے بھائی میرے بڑے بھائی. میرا چھوٹا اس کا بڑا بھائی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو کافی پلانز ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایسی ہی اپنی آڈینس کو جگہیں دکھائیں گے جو ریالٹی سے وابستہ ہیں, ٹھیک ہے, جن کا بکس کے اندر باقاعدہ ذکر ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کے بارے میں کئی جگہوں پہ یعنی کہ آپ پرانے بزرگوں نے بتایا ہو. ایسی جگہوں پہ ہم نے جانا چاہیے اور لوگوں تک علم پہنچانا چاہیے. یہ بیسک ہم لوگوں کا فرض ہے جی, ٹھیک ہے. اور ہم تقریباً 4 بجے جب وہاں سے کشتی والا آیا اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم واپس چلے گئے. اور ماجد صاحب بےچارے ہفتہ بھی مار رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہے, کیونکہ علی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہاں بہت سی چیزیں تھیں, مخلوقات آپ کہہ سکتے ہیں, جنات, اس طرح کی چیزیں بہت تھیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس طرح کی جگہوں پہ تو ہم سبھی بیمار ہو گئے تھے پانی میں اور اس طرح. لیکن وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری ایک عادت ہے, میں سفر پہ جب بھی جاتا ہوں نا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آب زمزم اپنے ساتھ رکھوں, کیونکہ گھر میں پڑا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بوٹل کے اندر نا اس کو بڑی بوٹل کے اندر مکس کر لیا, رکھ لیا اپنے پاس. اور اس کے بعد لازمی بات ہے نادے علی, آپ کو پتا ہے وہ بھی پاس ساتھ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, چاروں کل آیت الکرسی, اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو اس ہار باندھ کے چلنا ہے نا وہ بہت بہتر ہوتا ہے. یہ ہم تو ایون کہ میں اپنے آڈینس سے بھی کہتے ہیں, آپ لوگوں سے بھی یہی کہتے ہیں بھائی کہ گھر سے جب بھی باہر نکلو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اللہ رب العزت تمہاری مدد کو خود پہنچ جائے گی. تو ریحان بھی بڑا اچھا لگا, آپ نے ایک نئی جگہ کے بارے میں بتایا اور ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتایا جو ہمارے اسلام کے ساتھ اس طرح سے بے شک بہت زیادہ بہت زیادہ. تو بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں تک ویڈیو کو دیکھا ہے تو لازمی کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی, ہمارا کنٹینٹ کیسا لگا. اس میں ہارر چیزیں تھوڑی کم تھیں لیکن جو اسلامکلی نالج تھا وہ کافی زیادہ تھا. آپ کو میں بھی شاید پہلے پتہ بھی ہو اسٹول آئی لینڈ کے بارے میں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا, میرے لیے ایک نئی چیز تھی. مجھے اچھا لگا کہ ریحان بھائی نے ہمیں بتایا. تو انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی وہاں پہ اور آپ کو جگہ بھی دکھائیں گے اگلے سال تک اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے تو. انشاءاللہ. تو اسٹے ٹیون, اسٹے بلیسڈ. ملتے ہیں جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.